بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب إني مغلوب فانتصر. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أهمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. یا الہی، اے ہمارے پروردگار، ساری کائنات کے خالق اور مالک، رازق کریم آقا، تیری ذات واحد ہے، احد ہے، بے مثال ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یا رب العالمین، تیری ذات وہ ذات ہے جس نے زمین اور زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔ زمین کے نظام، آسمانوں کے نظام، ہواؤں کے نظام، رات اور دن کے نظام، زندگی اور موت کے نظام کو بنایا۔ دنیا کے عارضی جہان کو کیسا کس قدر بنایا، جس میں پہاڑ اور سمندر، چاند اور سورج، ستارے نظر آتے ہیں، طرح طرح کی مخلوق نظر آتی ہے، انسانوں کی قسمیں نظر آتی ہیں، اور اس زمین پر بے شمار ملک، اور ہر ملک میں کئی شہر اور کئی دیہات، اور ہر دیہات میں، ہر شہر میں کتنی مخلوق، ان سب کا مالک
تیری ہی ذات ہے، تیرے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ الہی اس دنیا کے جہان کو تو نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور تیرا فرمان ہے کہ یہ عارضی جہان ہے، اور اس جہان کا شہزادہ انسان ہے۔ انسان غریب ہو یا امیر، کالا ہو یا گورا، تندرست ہو یا بیمار، معذور ہو یا صحیح سالم، ہر انسان شہزادہ ہے، ہر انسان احسن ہے، اور ہر انسان اس دنیا میں اپنے مقدر کی زندگی گزار کر دنیا سے جائے گا، عالم آخرت میں منتقل ہوگا۔ قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہمیشہ کی جنت راحت آرام کے مقامات پر پہنچے گا، یا پھر اپنے بد کرداری کی وجہ سے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ اور توبہ کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہر قسم کے گناہوں کی معافی کا موت تک دروازہ جو کھلا ہوا ہے، اے اللہ یہ تیرا کس قدر احسان ہے۔ بڑے سے بڑے گناہوں کی توبہ قبول کر کے تو راضی ہو جاتا ہے۔ جہنم کے کنارے پر پہنچنے والا موت سے پہلے توبہ کر لے تو وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے اور ہمیں شرح صدر فرما دے کہ دنیا کی یہ عارضی زندگی میں جو کچھ ملتا ہے عارضی ملتا ہے۔ زندگی جتنی ملے، جوانی اور مال، حسن، صلاحیتیں اور چیزیں، جو کچھ بھی ملتا ہے عارضی، چند دن کے بعد انسان ان ساری چیزوں سے جدا ہو کر اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا عبرت کا سبق ہے، مقام ہے، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ اور دنیا کی زندگی میں انسان فقط امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ امتحان کیسا ہے کہ برائیوں سے بچنا اور نیک کام کرنا یہ کامیابی، اور نیک کام سے غافل رہنا اور برائیوں میں زندگی گزار کر مرنا یہ سب سے بڑی ناکامی اور بربادی۔ مولا کریم پوری انسانیت کو اس ناکامی اور بربادی سے بچا دے۔ یا اللہ دنیا میں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں اس غفلت کی زندگی سے بیدار کر دے۔ زندگی کا ہر سانس ہمیں موت کی طرف لیے جا رہا ہے اور ہم غفلت میں ہیں۔ یا اللہ یہ سانس کس قدر قیمتی ہیں جو آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دیے گئے، اور ہم ان سانسوں کو، ان قیمتی لمحات کو جو ہیرے کی طرح قیمتی ہیں، دنیا کی سوچوں میں، دنیا کی دلدل میں، دنیا کے نقشوں میں، دنیا کی محبت میں ایسے فریفتہ ہو کر چل رہے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم روحانی طور پر بالکل اندھے ہیں۔ ظاہری طور پر دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں، ہر چیز کو پہچان لیتے ہیں، لیکن روحانی آنکھیں بند ہیں،
اس لیے ہم نیکی اور بدی کی تمیز نہیں کر رہے اور زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ آخری اسٹیشن جب آئے گا موت کا، دروازہ کھلے گا اور ہم قبر میں پہنچ جائیں گے۔ پھر ہم بیدار ہوں گے، پھر ہماری غفلت دور ہوگی، لیکن جب وقت گزر جائے گا، اے مولا کریم پوری انسانیت پر کرم فرما، ہدایت کی دولت کو ساری دنیا میں عام فرما، اپنی ساری مخلوق کو، اپنے محبوب کی ساری امت کو ہدایت کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ اے اللہ تیری ذات قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تیری ذات بے مثال ہے۔ اے اللہ اس وقت موجودہ اس کورونا کے حالات میں پوری انسانیت خوف زدہ ہے، سہمی ہوئی ہے۔ اس سب کے باوجود بے شمار لوگ غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا رب العالمین یہ کتنا سنہری موقع کہ ہم اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر کے اور صراط مستقیم کے راستے کو اختیار کر کے تجھے راضی کرنے میں اپنی زندگی کو صرف کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یا رب العالمین حشر میں جب تجھ سے ملاقات ہوگی ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم دنیا کے وڈیروں سے ملاقات کرنے سے گھبراتے ہیں، بڑے افسروں سے ملاقات کرنے سے گھبراتے ہیں، اور جنگل کے شیروں سے اور ایسے جانوروں کو دیکھنے سے گھبراتے ہیں۔ یا رب العالمین جب حشر میں تیری ملاقات ہوگی، جب زندگی کے ہر سانس کا حساب دینا پڑے گا، آنکھوں سے ہم کیا دیکھتے رہے، کانوں سے کیا سنتے رہے، دل اور دماغ کو کہاں استعمال کرتے رہے، اے اللہ وہ عالم اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ یا رب العالمین تیرے دربار میں قیامت کے روز سامنے ہونے کی کس میں جرأت ہے؟ یا رب العالمین بس تو جس انسان پر رحم کر دے، ہدایت کی دولت دے دے، وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے کہ دنیا میں تو جیسی کیسی زندگی گزر جائے گی، خواب بن جائے گی اور مرتے ہی کامیاب ہو جائے گا۔ قبر اس کی جنت کا باغ محل بن جائے گی، حشر کا میدان بھی اس کے لیے بڑا سہانا بن جائے گا۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین ہم تیرے ہی بندے ہیں، ساری انسانیت تیری ہی مخلوق ہے، تیرے ہی محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ بے شک پہلی قوموں میں جو گناہوں کی ملوث جن گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، طرح طرح کے عذاب میں وہ گرفتار ہوئے، وہ سارے گناہ اس امت میں موجود ہیں۔ یا رب العالمین تیرے محبوب کی دعا ہے کہ میری امت کو ایک ہی مرتبہ ہلاک نہ کرنا، ورنہ ہم نے اپنی ہلاکت کے سامان تو سارے جمع کر لیے ہیں۔ اے اللہ
ہم اپنی بھی اور پوری انسانیت کی طرف سے توبہ کی درخواست کرتے ہیں، قبول فرما۔ پوری انسانیت کو توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، بے شک برائی کے نقشے ظاہری طور پر بڑے لذیذ ہیں، بڑی چمک دھمک ہے ان میں، لیکن یہ تو سارا دھوکہ اور فراڈ ہے، کیونکہ جوان کی جوانی نہیں رہتی، حسین کا حسن نہیں رہتا، مالدار کی مالداری نہیں رہتی۔ اور بادشاہوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جیل میں جا رہے ہیں، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ یا رب العالمین، بادشاہ ہو کر بھی وہ مجرم بن جاتے ہیں، یہ دنیا کا حال ہے۔ یا رب العالمین، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے اور اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دے۔ صراط مستقیم میں کے راستے میں جو کامیابی ہے، جو روشنیوں کا مناظر ہے، ان کا یقین عطا فرما، تاکہ ہم ہر حال میں، بیماریوں میں، غموں میں، تنگیوں میں، بڑھاپے میں، ہر خوشیوں میں، مال و دولت کی چہل پہل میں، بڑے سے بڑے عہدے میں رہ کر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہوں کی طرح، یا اللہ، اور حضرت بلال کی غلاموں کی طرح رہ کر بھی دین کے لیے ہر قسم کے مجاہدے کر کے تجھے راضی کریں۔ دنیا میں تو چند دن کی تکلیف ہے، چند دن کا غم ہے، چند دن کی بیماری ہے، موت ان ساری چیزوں سے چھڑا کر لے جائے گی، خوشحال لوگوں کو لے جاتی ہے۔ اے اللہ، کتنے قابل رحم ہیں وہ لوگ پوری دنیا کے ملکوں میں جو ہم دیکھتے سنتے ہیں کہ وہ حسین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر قسم کی خوشیاں ان پر قربان ہیں، لیکن ایمان اور نیک اعمال کی دولت سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، دنیا کی دولت حسن ان کو اس ناکامی سے نہیں بچا سکتے۔ یا رب العالمین، ہمیں ایمان کی دولت دے دے، ہمیں علم نافع اور اعمال حسنات کی دولت دے دے۔ اے اللہ، ہم پر کرم کر دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ، اگر ہم جنت کو دیکھ لیتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہماری زندگی کا ہر لمحہ دین کے مطابق گزرتا۔ اگر ہم دوزخ کو دیکھ لیتے تو دنیا کی خواہشات ہمارے دل سے ختم ہو جاتی۔ اگر ہم تیری ذات کو دیکھ لیتے تو دنیا تو کیا، جنت دوزخ بھی بھول جاتے۔ اے اللہ، موت کے بعد جب تیرا دیدار ہوگا تو جنتی جنت کو بھول جائیں گے، جنت کے عیش و آرام بھول جائیں گے۔ جنت میں تیرا دیدار کتنا عظیم مارکا ہے۔ اے اللہ، جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمانا، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین، جو زندگی گزر گئی جیسے بھی گزر گئی، اے اللہ، ہم ندامت کے آنسو بہا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سابقہ زندگی کے ہر قسم کے گناہ معاف کر دے، غفلتیں معاف کر دے، جہالتیں معاف کر دے، جو لوگوں کے ہم پر کوئی حق ہو اور ہم عاجز ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں، اپنی طرف سے ادا کر دے،
تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری بقایا زندگی کے ہر لمحے کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت نصیب فرما، اور دین اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ یا رب العالمین، منافقین نے حضور علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں اور اب تک مسلمانوں کو خوب بچھاڑا ہے، مسلمانوں میں خوب افراتفری مچائی ہے۔ اے اللہ موجودہ منافقین نے بھی بڑے بڑے نقصانات کیے ہیں۔ مسلمانوں کی اہم ترین جماعتیں جو خالص قربانیاں دے کر تیرے دین کو پھیلا رہے تھے، اے اللہ آج وہ بھی اپنی حقیقت سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کرم فرما، اے اللہ احسان فرما، اے اللہ مسلمانوں کی تمام جماعتوں کو آپس میں مل کر ایک ہو کر دین کا کام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یقیناً جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ اب ساری دنیا میں اربوں انسانوں کے دل اندھیرے میں ہیں، اس لیے کوئی بت، کوئی مٹی تانبے کے بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی آگ اور درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند اور سورج کی عبادت کر رہا ہے، تیری ذات سے ناآشنا ہے۔ اے اللہ ان اپنی ساری مخلوق کو، انسانیت کو، اپنے محبوب کی ساری امت کو اس جہالت سے، اس ضلالت سے نکال دے اور صراط مستقیم کا روشنیوں والا، کامیابیوں والا راستہ دکھا دے، تاکہ ہر انسان اپنی قبر میں کامیاب ہو کر جائے اور اپنی جنت میں داخل ہو، دوزخ سے نجات پائے۔ یا رب العالمین یہ دنیا کی عارضی زندگی بھی سارے مسلمانوں کی درست کر دے، سارے کافروں کو ہدایت دے دے۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، مسلمانوں کے آپس کے اخلاق درست کر دے، مسلمانوں میں جو رشتے ٹوٹ گئے اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ یا اللہ سود خوروں کو بھی توبہ کی توفیق دے دے اور رشوت خوروں کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، زانیوں اور شرابیوں کو بھی توبہ کی توفیق دے دے۔ اے اللہ قاتلوں کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، آپس میں لڑنے والوں کو صلح کی توفیق دے دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں کا نظام، بازاروں کا نظام، فیکٹریوں اور عدالتوں کا نظام، حکومت کا نظام سارا اسلامی بنا دے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، تیرے محبوب کا زمانہ کتنا عظیم زمانہ، خلفائے راشدین کا، اس کے بعد تیرے نیک بندوں کا، اور ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم تو کرونا سے ڈر گئے۔ اے اللہ اگر تیرا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا تو ہم کرونا کیا چیز ہے، بڑی سے بڑی بلاؤں سے بھی نہ ڈرتے۔ اے اللہ، اے اللہ تیرے وہ بندے بھی تو دنیا میں ہوں گے جن سے تو راضی ہے، جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پھر بھی یہ بلا کرونا ہم سے زائل نہیں ہو رہی۔ اے اللہ مسجدوں کا، دینی مدارس کا نظام درم برم ہو چکا ہے اور اسی پر الزام تلاشی ہو رہی ہے۔ یا رب العالمین ماہ رمضان میں 2-3 دن رہ گئے، قریب آ گیا ہے۔
اے اللہ یہ تیری رحمتوں برکتوں کا تیرا مہینہ عظیم مہینہ ہے، اس کی برکت سے یا اللہ تو پوری انسانیت کے حالات درست کر دے۔ یا اللہ دین کے کام میں جتنی رکاوٹیں ہو گئی ختم کر دے، رکاوٹیں ختم کر دے۔ مدارس کی، مساجد کی، دینی مراکز کی، بیت اللہ مسجد نبوی میں جو رکاوٹیں پیدا ہو گئیں، اے اللہ ان ساری رکاوٹوں کو، باطل قوتوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو تیش نیش کر دے۔ اے اللہ اسلام کو ساری دنیا میں عام کر دے۔ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ یا رب العالمین موجودہ دور میں لوگ کس کس حال میں ہیں تو دیکھ رہا ہے، تیرے ہی بندے ہیں، تیری بندیاں ہیں، تیری ہی مخلوق ہے، تیرے ہی محبوب کی امت ہے، سب پر رحم فرما۔ پوری انسانیت کو حلال کی روزی نصیب فرما، پوری انسانیت کو ہدایت کی دولت نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ لاکھوں انسان ہسپتالوں میں پڑے ہیں، شفا عطا فرما، گھروں میں بھی بیمار پڑے ہیں، شفا عطا فرما۔ اے اللہ جیلوں کے اندر بھی لاکھوں انسان پڑے ہیں، زندگیاں گزر رہی ہیں، ان کو بھی یا اللہ ہدایت بھی دے اور رہائی بھی دے۔ یا رب العالمین ذہنی سکون سے بے شمار تیری مخلوق محروم ہے، ہر کوئی ٹینشن میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سکون کی دولت سے مالا مال ہیں، باقی بے شمار لوگ مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کا انجام ہے۔ یا اللہ پوری انسانیت کے گناہوں کو معاف کر دے، پوری انسانیت کو اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہونے کی توفیق دے دے، اور جتنے بھی مسلمان دنیا فانی سے کوچ کر کے بخشش فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے ہر کام میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت اور اطاعت پیدا کر دے۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ یا الہی ہمارے اخلاق کو درست فرما، ہمارے معاملات کو درست فرما۔ یا رب العالمین استقامت نصیب فرما، تمام انسانیت کو ہدایت بھی دے اور استقامت بھی دے، خاتمہ ایمان کی دولت بھی نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کی طفیل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔